اور میں اس میں خصوصی طور پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایم ڈی صاحب کو اور چیئرمین صاحب کو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے، جنہوں نے انتھک محنت کی دن رات، اور سخت مشکل حالات کے اندر بھی انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں ان کو ایک ذریعہ بنایا کہ اس مشکل حالات میں لوگوں کو ایک روزمرہ کا سامان جو ہے وہ مناسب قیمتوں کے اوپر مل رہا ہے۔ اور اگر آپ یہاں بھی جا کے دیکھیں تو آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، وہ مارکیٹ کے ریٹ سے کافی کم ریٹ کے اوپر یہاں پہ دستیاب ہے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ایسے ہی دستیاب رہیں گی آنے والے دنوں میں بھی۔ اور ہاں، میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، لیکن یہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، ضروری کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہم آنے دیں گے، اور نہ ہی کمی ہے، اس لیے کسی کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک نیا قانون بھی سامنے لا رہے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا، اور وہ قانون کچھ دنوں میں ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ کوئی شخص اگر ذخیرہ اندوزی کرے گا تو صرف اس کا مینیجر نہیں، مالک براہ راست جو اس ادارے کا مالک ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس وقت ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اور ہم کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال فی الحال ہمارے پاس مکمل سٹاکس موجود ہیں، اور قیمتوں کے اوپر کنٹرول کرنے کا ہمارے پاس یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کا ایک ٹول موجود ہے، جس کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کرتے بھی رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس کو مؤثر بنا کے کریں گے۔ تو اب میں آپ کے سوالات جو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ تو جو آپ نے بجلی کے ریٹ، بجلی کو وہ کیا ہے کہ بھئی آپ مؤثر کر دیں بلوں کو، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کیش کچھ ہے جو کہ آپ سسٹین کر سکتے ہیں۔ یہ جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے اس کے لیے آپ دو کام کر سکتے تھے کہ اسی طرح آپ مزید قیمتیں کم کر سکتے تھے، اور جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں اور جو پرسنالٹیز ہیں ان سے یا اداروں سے آپ اسپیشل پیکیج لے کر ان کے لیے وہ ان سے پیسے لے کر اس کو مزید کم کر سکتے تھے آپ اس رمضان کے لیے کم از کم، اور آپ کا نام اچھا ہو جاتا اس سے۔ دیکھیں، ہم نے اگر آپ ابھی دیکھیں تو جو 19 آئٹمس کے اوپر سبسڈی ہم نے لگائی ہوئی ہے وہ کافی مناسب سبسڈی ہے، کوئی تھوڑی سبسڈی نہیں ہے، اور مارکیٹ کے ڈائنامکس کو، ڈیمانڈ سپلائی کے پریشرز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ سبسڈی میں سمجھتا ہوں کہ قیمتوں کے اوپر کنٹرول رکھے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہماری انفلیشن کی فگرز آ رہی ہیں، شرح مہنگائی کی، ان میں بھی کمی آئی ہے، اور اس کی کمی لانے میں، جو اسینشل کموڈیٹیز کی کمی لانے میں، آپ نے دیکھا کہ پہلے کورونا سے پہلے ایک بحران آیا تھا، پریشر آیا تھا پرائس کے اوپر آٹے کا، چینی کا، تو اس میں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے بڑا اپنا کردار ادا کیا، تو یہی کردار اب بھی وہ ادا کرے گا۔ اور 19 آئٹمیں آپ کی جو یہاں پہ پڑی ہیں، اس وقت ہم دو چیزوں کو انشور کر رہے ہیں، ایک قیمت اور دوسری سپلائی، دونوں چیزیں جب آپ کی ایک تناسب میں رہیں گی تو لوگوں کو پھر ریلیف ملے گی۔ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا شہروں کے یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں ان پر تو اشیاء میسر بھی ہوں گی، لیکن جو دور دراز دیہی علاقے جہاں پہ بیسیکلی جن کی ضرورت ہوگی وہاں پہ غربات ہو، ان کی جو تفصیل ہے اور وہاں پہ اویلیبلٹی کا فیڈ بیک کا کیا آپ کوئی میکینزم بنائیں گے؟ جی، جو سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک بڑی تعداد میں یوٹیلیٹی اسٹورز کو بڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ فوری طور پہ، کیونکہ اس نیا اسٹور کرائے پہ جگہ لینے میں، بڑھانے میں، اسٹاف کرنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن فوری طور کے اوپر ہم نے موبائل یوٹیلیٹی اسٹورز اناؤنس کیے ہیں، جو فی الحال تو 200 ہیں، لیکن ایم ڈی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی تعداد کو بڑھائیں۔ یہ موبائل یوٹیلیٹی اسٹورز ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پہ ابھی یوٹیلیٹی اسٹورز کی برانچز موجود نہیں ہیں، تاکہ جو دیہی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں ہمارے لوگ موجود ہیں، ان تک بھی یہ سامان، اس کی ترسیل مناسب قیمت پہ پہنچے اور یہ سبسڈی ان تک بھی پہنچے۔ ارے سر، یہ رمضان ریلیف کی جو سبسڈی ہے اس کا ایک ماڈل بتا دیں، دوسرا ایک جو 19 آئٹمس کی بات کر رہے ہیں، آن ایوریج اس کا امپیکٹ ان پرسنٹیج کتنا ہوگا؟ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ایم ڈی صاحب بتا دیں۔ آپ کا سوال کا جواب، جو ایوریجلی جی ہمارا ایوریج ایک اگر 3,500 سے 4,000 روپے کی باسکٹ کو میں اگر مد نظر رکھوں، یہ 18 سے 20% کا امپیکٹ آن این ایوریج باسکٹ کی، اور اگر اس کو ہم ٹوٹل والیوم کی، ہم نے 2.5 ارب روپے کی یہ ٹوٹل سبسڈی ہے رمضان میں، جیسے کہ حمادہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم 8.2 سے لے کے 10 ملین تک لوگوں کو ٹچ ہاؤس ہولڈ سے کریں گے۔ سو یہ ریچ بہت بڑی ہے، یہ تقریباً پاکستانی ہاؤس ہولڈ کا جو اس وقت یہ 25% بنتا ہے، تو یہ اس لحاظ سے ہماری ریچ اور یہ ہماری تحصیل کا میں یہاں پہ ایک یہ بھی چیز ایڈ کر دوں گا کہ یہ جو ہم اپنے آپریشنز کو بڑھا رہے ہیں اور سامان کو بڑھا رہے ہیں، سبسڈی کو بڑھا رہے ہیں،
یہ رمضان تک محدود نہیں رہے گا، یہ رمضان کے بعد بھی محدود رہے گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن پاکستان میں جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے لیے ایک طرح کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے. اس کو ہمارا پلان ہے کہ کمپلیٹ یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن کے آنے والے مہینوں کے اندر اس کو آٹومیٹ کیا جائے گا، تمام اس کی سپلائی چین کو میپ کیا جائے گا، کوالٹی کنٹرولز کے اس کے اوپر سخت سے سخت انتظامات کیے جائیں گے، اور اس کا جو معاشرے کے اندر فٹ پرنٹ ہے اس کو بڑھایا جائے گا، اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور مؤثر بنایا جائے گا. یہ گورنمنٹ آئی تو شروع میں آتے ہی خریداری بند کر دی یوٹیلیٹی اسٹورس کی، 6 سے 8 ماہ بند ہوئی، پھر دھرنا دیا گیا، پھر ملازمین سڑکوں پہ آئے. اب گورنمنٹ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہاں جی اس کے لیے ہم ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو، تو یہ غلطی نہیں تھی؟ اور ابھی آپ کو جو فیلنگس آ رہی ہیں دیکھیں دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. اگر کوئی آپ کی گاڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو آپ اس کو ایک سپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتے، مزید نقصان ہو جائے گا. تو پہلے اس کے کچھ انتظامات کو درست کرنا، اس کی مینجمنٹ کو درست کرنا، جو ایم ڈی صاحب اور چیئرمین صاحب نے کافی حد تک کیا ہے، مزید بھی گنجائش ہے. آنے والے مہینوں میں ہمیں روڈ میپ دیا گیا ہے کہ وہ کریں گے، اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک بہترین ادارہ بننے جا رہا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز ایک آٹومیٹڈ ڈیجیٹل ادارہ بننے جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کہ ہمیں یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن، کیونکہ یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، غریب لوگوں تک، ہمارے ملک میں ذخیرہ اندوزی کا ایک کلچر رہا ہے. ہمارے ملکوں میں مختلف قسم کے مافیا جو ہیں وہ کھانے کی اشیاء، روزمرہ کی اشیاء کے اوپر منافع خوری کرتے تھے، زیادہ ضرورت سے زیادہ، اور ذخیرہ اندوزی کرتے تھے. اس کا ایک بہترین توڑ ہے یوٹیلیٹی سٹورز. لیکن یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اس کی جیسے جیسے اس کی اصلاح ہوئے گی ویسے ویسے اس کے آپریشنز بڑھیں گے. اس کی اصلاح کے بغیر ہم بہت زیادہ اس کے آپریشنز نہیں بڑھانا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ اب یہ عمل آگے چل رہا ہے تو ہم اس کے آپریشنز بڑھا رہے ہیں. 4 دن پہلے اسد عمر صاحب نے پہلے موبائل یوٹیلیٹی اسٹور کا افتتاح کیا تھا پاکستان میں. 200 کیسے ہو گئے یہ پورے پاکستان میں؟ پورے وہ 8 کیا تھا بھائی. ہمیں اسٹیٹکس جب کرتے ہیں 8 اس دن لانچ کیے، اس کے ساتھ ہم نے باقی ملکوں میں، باقی شہروں میں بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے تھے، اسلام آباد سٹی کے لیے نہیں تھا. اور وہ 8 صرف اسلام آباد کے لیے تھے، اور 200 پورے ہم، بیکاز یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس وقت اگر میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاؤں، میں 135 آلریڈی باقی لانچ ہو چکا ہے. وہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں تقریباً اس مرتبہ رمضان میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ گھرانہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوئے گا، جو 4 سے 5-6 کروڑ روپے لوگ بنتے ہیں تقریباً. میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یوٹیلیٹی سٹور سے ہٹ کے، اور یہ بہت ضروری بات ہے. جو اس وقت مشکل حالات ہیں پورے ملک میں، کاروبار زندگی کافی حد تک مفلوج ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ شہروں سے باہر جو کچھ کاروبار ہیں اور شہروں کے اندر بھی جو لو رسک کاروبار ہیں جیسے کنسٹرکشن ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ان کو بحال کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مشکلات ہیں، اور میں اپنے خاص طور پہ جو پاکستان کے چھوٹے تاجر ہیں ان سے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے اس وقت ایک فائنینشیل کرنچ، معاشی بدحالی کا اور معاشی پریشر کا شکار ہے، ہمیں اس کا پورا احساس ہے، اور ہم آپ کو انشاءاللہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے. گورنمنٹ اس وقت ریٹیلرز کے لیے، تاجروں کے لیے اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروباروں کے لیے ہم ایک سکیمز بنا رہے ہیں وزارت صنعت اور پیداوار کے اندر، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں ہم انہیں لانچ کریں گے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس موقع پر ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. جس طرح جو سیکٹرز کھولے جا رہے ہیں وہ ایک مشاورتی عمل اور ایک سٹڈی کی بنیاد کے اوپر اور ایک تحقیق کی بنیاد کے اوپر کھولے جا رہے ہیں، تاکہ ہم نے کرونا کے پھیلنے کے رسک کو بھی دیکھنا ہے اور لوگوں کے معاشی جو پریشرز ہیں ان کو بھی ہم نے بیلنس کرنا ہے. تو حکومت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑی آپ کو نظر آئے گی. ہم اسکیمز انٹروڈیوس کریں گے، جس طرح ہم نے عام آدمی کے لیے احساس پروگرام جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں کے اندر اس وقت 12-12 ہزار روپے جو جا رہے ہیں، اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے تاجر ہیں، ہمارے جو کاروباری طبقے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کی مشکلات بھی مختلف سکیمز کے ذریعے اس کو بہتر کیا جائے. جب تک یہ بندشیں موجود ہیں، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ ہمارے زندگی اور موت کا کیونکہ یہاں پہ سوال ہے، اس وبا کی وجہ سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے. جو سیکٹرز حکومت کھول رہی ہے وہی سیکٹرز کھلے رہیں، اس کے علاوہ نہ کھلے رہیں. جیسے جیسے ہم ڈیٹا کو مانیٹر کر رہے ہیں، جیسے جیسے بہتری آئے گی صورتحال کے اندر، ہم اس طرح اور سیکٹرز ساتھ ساتھ کھولتے جائیں گے. ایک بات بتائیں، رات کو جو پیکیج اناؤنس ہوا ہے لیٹ نائٹ، بڑا خوشخبری ہے آپ کے لیے بھی، اور اس پر جو مارک اپ ریٹ ہے کوئی نیٹ کیلکولیشن ہے کہ کیا ہے؟
دیکھیں یہ جو آپ میرے خیال اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں, 1.384 جو رات کو جو اناؤنس کیا گیا ہے, دیکھیں جو اس وقت دو تین چیزیں خوش آئین ہو رہی ہیں ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر, بیرونی جو ہے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ جو G20 ممالک ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو غریب ممالک ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ہم کچھ قرضے جو ہیں وہ ری شیڈول کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بڑی دیر سے یہ آواز اٹھائی تھی تمام ملک, جتنے غریب ملک ہیں دنیا کے, ان کے بہاف پہ کہ یہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ پہلا قدم دنیا نے اس جانب اٹھایا ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے علاوہ IMF نے ہمیں کنسیشنل بنیادوں کے اوپر تقریباً $1.4 ارب, $1.38 ارب کا جو ایک پیکج دیا ہے, یہ بھی بڑا خوش آئین ہے. اس کا مارک اپ رعایتی ہے. جو سب سے رعایتی ان کے ہے وہ آپ کو تفصیلات فائنانس ڈویژن بتا دے گا. 1 سے نیچے ہے کہ نہیں؟ یہ تفصیلات ابھی میرے علم میں نہیں, لیکن یہ فائنانس ڈویژن فائنانس منسٹر صاحب کے علم میں ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن یہ سارے وہ انسٹرومنٹس ہیں جو سب سے رعایتی نوعیت کے انسٹرومنٹس ہیں. ان میں جو شرح سود ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر بھی ہمیں مدد جو ہے وہ مل رہی ہے. یہ اس سے بھی ہماری معیشت کو سہارا ملے گا, اور جو ہم نے 1200 ارب کا اسٹیمولس پیکج اناؤنس کیا ہے اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ہماری معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئے گی. بہت شکریہ جی.